ایک جگہ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا اور ٹرین کی لمبے سفر میں جتنے بندے ہوتے ہیں سارے فارغ ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ اخبار ٹرین میں پڑھے جاتے ہیں، یہ میرا گمان ہے۔ ذکر ٹرین میں کیا جاتا ہے، یا اخبار یا ذکر، اور جھگڑے بھی ٹرین میں ہوتے ہیں سیاست کے نام۔ یہ میری زندگی کے تجربات ہیں، اس کی وہ پارٹی اور اس کی وہ پارٹی، اور پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں بیٹھا تھا ٹرین میں، سفر ذرا طویل تھا، تو وہاں بیٹھتے ہی گفتگو کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک شخص کہنے لگے کہ میں جا رہا ہوں اپنے سسرال میں، وہاں بہت بڑا جھگڑا ہے، اور وہ جھگڑا کہتے ہیں کہ اگر یہ آ جائے گا تو وہ جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ میں وہ جھگڑا ختم کرانے جا رہا ہوں۔ اگر جھگڑا ختم نہ ہوا تو 4 گھر برباد ہو جائیں گے، ویران ہو جائیں گے، اجڑ جائیں گے، اور خطرہ ہے کہ کوئی ایک جان نہ چلی جائے۔ اچھا، میں اس سے پہلے ایک آدھ وظیفہ بتائے بیٹھا تھا۔ مجھ سے کہنے لگے آپ بتائیں کیا وظیفہ ہوگا؟ اچانک پتہ نہیں میرے دل میں یہ خیال آیا۔ میں نے کہا آپ یہیں بیٹھے بیٹھے نفل پڑھیں، کیونکہ نفل کے لیے یاد رکھیے گا قبلہ رخ ہونا لازم نہیں ہے۔ نماز کے 13 فرض ہیں، یاد بھی رکھیں 13 فرض نماز کے 13 فرض ہیں۔ اگر یہ 13 فرض نہ ہوں تو نماز نہیں ہوگی، اور یہ فرضوں کے لیے ہے، نوافل کے لیے یہ نہیں۔ آپ گاڑی میں، ٹرین میں، بس میں، جہاز میں جہاں بیٹھے ہیں اس کے لیے قیام بھی فرض نہیں ہے، قبلہ رخ بھی فرض نہیں ہے نفل کے لیے۔ تو میں نے ان سے کہا آپ جہاں بیٹھے ہیں نا، آپ یہاں بیٹھ کے نفل پڑھیں، اور اگر آپ کو آیت آتی ہے، میں نے یہ آیت بیان کی، وہ آیت یہ ہے امن یجیب المضطر اذا دعا، بس یہ آیت بس یہیں تک، امن یجیب المضطر اذا دعا، بس۔ میں نے کہا یہ آیت نا اپنی سورہ فاتحہ کے بعد جہاں کوئی سورت ملاتے ہیں، قل هو اللہ پڑھتے ہیں، کوئی سورت پڑھتے ہیں اور سورت ملاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی جگہ اس قرآن کی اس آیت کا تکرار کریں۔ آپ یہی نفل پڑھیں، وضو کر لیں، ابھی پڑھ لیں، پھر تھوڑی بات پھر نفل پڑھ لیں، ہیں تو فارغ، سفر لمبا ہے آپ کا، یہ پڑھ لیں بس، اور باقی وقت میں اسی آیت کو پڑھ لیں، بیٹھے رہیں پڑھتے جائیں۔ تو کہنے لگے لکھ کے دے دے۔ میں نے ان کو لکھ کے دے دی، انہیں میں نے لکھ کے دے دی۔ کہنے لگے آپ کا پتہ؟ میں نے پتہ لکھ کے دے دیا۔ اس وقت موبائل کی کہانی نہیں تھی، پتہ لکھ کے دے دیا۔ کچھ ہی عرصے بعد مجھے ڈاک میں خط ملا، ابھی بھی ہمارے اس کے ڈاک کے ریکارڈ میں ہوگا۔ مجھے خط ملا، آپ ایسے مجھے ملے تھے، اور میں ایک گھرانے کو بچانے کے لیے جا رہا تھا، اور آپ نے مجھے آیت بتائی تھی۔ میں نے محنت کر کے اس آیت کو یاد کیا، کاغذ سامنے رکھ کے، لیکن 1-2 تسبیح کے بعد مجھے آیت یاد ہو گئی، اور میں جاتے جاتے وہ پڑھتا گیا۔ آگے مجھے جا کے پتہ چلا۔ اب آپ غور کریں، میری بات پہ توجہ کریں۔ کہنے لگے جس لمحے آپ نے مجھے آیت بتائی تھی، میں نے وہ ٹائم باقاعدہ ملایا، اسے نوٹ کیا، اس کی کڑیاں آپس میں ملائیں، اس وقت کو ملایا جس وقت وہ آیت مبارک میں نے یہاں پڑھنا شروع کی، یعنی وہ ٹرین تھی، وہ سفر تھا، اور میرا گمان یہ ہے ابھی کوئی تقریباً 1.5 یا پونے 2 گھنٹے کا سفر طے ہوا تھا۔ کہا کہ وہ لمحہ تھا جو وہاں جنگ کی آخر تھی، اور اسی لمحے میں ایک شخص آیا باہر سے، کوئی واقف نہیں تھا، کوئی اسے جاننے والا نہیں تھا۔ اس کا ایسا معزز انداز تھا، ایسے معزز اس کے بول تھے، اور ایسا باوقار چہرہ اور باوقار شخصیت تھی۔ آیا اور کہا کہ مجھے آپ کے دوست نے بھیجا ہے، کیا لڑتے ہیں، ادھر آؤ۔ وہ جو بندے سرکش تھے، کسی کی بھی سننے والے نہیں تھے، وہ سارے آ کے بیٹھ گئے، اور کہا کہ یوں چٹکی میں مسئلہ حل کیا اور چلا گیا، اور کہنے لگا باقی مسئلہ میں کر رہا ہوں کہ تمہارے وہ آ رہے ہیں، وہ آ کے بیان کر دے گا، سارا مسئلہ حل کر دے گا، کیوں لڑتے ہو، تمہارا مسئلہ یہ ہے۔ اور کہا اسی وقت ٹھنڈک پڑ گئی، اور کہا کہ میں تو وہاں جا کے صرف چودھری اور بڑا بن گیا، باقی مسئلہ تو وہی حل کر گیا تھا۔